آپ میں سے بعض افراد مستحضر ہوں گے کہ ہم نے گزشتہ سال بھی اسی موضوع سے متعلق مطالب کو آپ کی خدمت میں تقدیم کیا تھا، اور گفتگو کے لیے سورہ مبارک جمعہ کی پہلی آیت کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا اور آپ کی خدمت میں تلاوت کیا۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور آسمانوں میں ہے وہ سب کا سب یسبح للہ، تسبیح کر رہا ہے پروردگار عالم، الملک القدوس العزیز الحکیم، وہ پروردگار عالم کے جو بادشاہ ہے، ملک اور حکومت اس کی ہے، القدوس العزیز اور حکیم۔ آپ کی خدمت میں پچھلے سال بھی مطالب کو عرض کیا تھا کہ یہ تسبیح جس کو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ وہ تسبیح جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں ہے۔ تسبیح کا تصور قرآن کریم میں یہ تصور اس سے بہت زیادہ وسیع اور بہت زیادہ عمیق اور گہرا تصور ہے، اور ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں تسبیح کا جو ایک عام معنی ہے، قرآن کریم نے کثرت کے ساتھ مختلف مقامات پر کائنات کی ہر شے کی نسبت فرمایا کہ جو کچھ بھی ہے کائنات میں یسبح للہ، وہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اب یہ تسبیح، اس کو سمجھنا، اس کے مطلب کو درک کرنا، لہذا میں کچھ مطالب صرف ارتباط ذہنی کے لیے تھوڑا سا جو مطالب پچھلے سال بیان کیے تھے، صرف ارتباط کے لیے کچھ مطالب کو بیان کروں گا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ تسبیح کا جو اصل مادہ ہے سبحہ، یہ عام طور پر پانی میں یا ہوا میں حرکت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی عام طور پر ہم جس کے لیے تیرنے کا لفظ اگر کہیں تو آپ جانتے ہیں کہ پانی میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اور عام طور پر ہوا میں بھی تیرنے کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وہ عام طور پر پانی اور ہوا کے اندر جو حرکت ہے وہ بہت ہی ہموار ہوتی ہے، سموتھ ہوتی ہے، بغیر کسی رکاوٹ کے ہوتی ہے، کیونکہ عام طور پر پانی میں یا ہوا میں کوئی معنی نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے پر زمین کے اوپر حرکت اپنی طبیعت کے اندر معنی رکھتی ہے۔ زمین پر مثلا کسی چیز کا چلنا، اس میں فرکشن بھی ہے، اس میں پتھر بھی ہیں، اس میں جمپ بھی ہیں، اس میں گڑھے بھی ہیں، یہ ساری چیزیں زمین کے اندر تصور کی جاتی ہیں۔ لہذا سبحہ کا جو اصل مادہ ہے وہ بنیادی طور پر اس ہموار سی حرکت کے معنی میں، اور اسی سے جو تسبیح کے معنی ہے وہ بنیادی طور پر مخلوق کا خالق کی طرف حرکت کرنا۔ اب یہ جو مخلوق کی خالق کی طرف حرکت ہے، یہ بھی حرکت کوئی فزیکل حرکت نہیں ہے، مادی حرکت کا نام نہیں ہے، بلکہ مخلوق کا اپنے درجات کمال کو طے کر کے وہ خالق کے جو کمال مطلق ہے، ہاں پروردگار کی ذات ایبسلیوٹ کمال ہے۔ اب یہ جو مخلوق نے اپنے آپ کو خالق کی طرف لے جانا ہے، اس اصل حرکت کو تسبیح کہتے ہیں۔ لیکن اسی حرکت میں سبحان کا معنی یہ کہ جب ہم کہتے ہیں سبحان اللہ تو لفظی اعتبار سے کیا چیز ہے؟ لفظی اعتبار سے اس کے معنی یہ ہے کہ جب ہم نے کہا سبحان اللہ، یعنی پروردگار عالم کی ذات ہر طرح کے نقص، ہر طرح کے عیب سے منزہ اور مبرہ ہے۔ اب ایک مرتبہ لفظاً میں سبحان کہتا ہوں، یعنی لفظاً یہ کہہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم کی ذات نقص اور عیب سے مبرہ اور منزہ ہے، لیکن ایک مرتبہ یہی کیفیت میں عمل کی صورت میں اپنے عمل سے ظاہر کروں، میرا عمل یہ بتائے کہ میرا خالق مبرہ اور منزہ ہے ہر طرح کے عیب اور نقص۔ اب اس اعتبار سے یعنی کوئی شے اپنے وجود سے
اپنے خالق کی اس کیفیت کو بیان کرے کہ میرا خالق، میرا بنانے والا ہر طرح کے نقص اور عیب سے مبرہ اور منزہ ہے، کائنات کی ہر شے اپنے وجود سے اپنے کمال کو ظاہر کر کے اپنے خالق کے کمال کی دلیل بن جاتی ہے۔ لہذا آپ کو کائنات میں کوئی چیز بھی ناقص یا عیبدار نہیں ملے گی، عیب نہیں ہے کسی بھی چیز میں۔ یہ جو ہم چیزوں کے درجات کی بات کرتے ہیں، یہ درجات ان کے درجات وجودی کے اعتبار سے ہیں۔ اس کی تفصیل میں نے پچھلے سال آپ کی خدمت میں عرض کی۔ درجات وجودی ہیں، اب ہر درجہ وجودی جو اعلیٰ ہے وہ کمتر سے زیادہ باکمال ہے، اس میں سے کمال کا ظہور زیادہ ہے، اس کی فضیلت زیادہ ہے، یہ ایک بحث ہے۔ لیکن آیا پس درجے کا جس کا کمال کم ہے، یہ کمال کا کم ہونا کوئی نقص یا عیب ہے؟ نہیں، نقص یا عیب نہیں ہے۔ کمال کا درجہ اپنی جگہ پر ہو سکتا ہے درجہ وجودی کے اعتبار سے کم ہو، لیکن کم ہونے کے باوجود اپنی جگہ اور اپنے دائرے میں باکمال ہے۔ پس کائنات کی کوئی شے کمال سے خالی نہیں، ہر شے کا کمال اپنی جگہ پر موجود، اور ہر شے کا اپنے اندر سے اس کمال کو ظاہر کرنا خود یہ بتا رہا ہے کہ میرا بنانے والا باکمال ہے۔ اب یہ باکمال ثابت کرنا یعنی میرے اندر اگر نقص اور عیب نہیں ہے تو ممکن نہیں ہے کہ میرا بنانے والا اس کے اندر کوئی نقص یا عیب۔ اگر میری نسبت کوئی نقص یا عیب دکھائی بھی دیتا ہے یا سمجھ میں بھی آتا ہے، تب بھی وہ خالق کی طرف نہیں پلٹتا۔ کیوں؟ جو کوئی چیز ہے وہ میرے، اگر کوئی چیز تصور بھی کی جاتی ہے تو درجہ وجودی کے اعتبار سے ہے، ورنہ ہر شے کائنات کی اپنی جگہ پر باکمال۔ اب یہ جو کمال ہے کائنات میں ہر شے کے اندر، لیکن درجہ وجودی کے اعتبار سے کمالات کی کیفیت میں فرق ہے، اسی اعتبار سے ہم چیزوں کی فضیلت اور ان کے مفضول ہونے کو، کمتر ہونے کو بیان کرتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے یہ عالم مادہ، عالم دنیا یا عالم ملک پسترین ہے، کیونکہ درجہ وجودی کے اعتبار سے اس سے نیچے کوئی اور عالم نہیں ہے، اس سے نیچے کوئی نہیں ہے، یہ آخری مرحلہ وجودی درجے کے اعتبار سے۔ لیکن اس کائنات میں بھی عالم مادہ کی ہر شے جسے آپ اٹھائیں گے اس کے اندر اس کا اپنا کمال آپ کو خود بخود دکھائی دے گا۔ لہذا پچھلی دفعہ میں نے یہ تفصیل سے عرض کیا تھا، اشارات کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن کو مربوط کر سکوں کہ اس کا معنی کیا ہے۔ ہر وہ شے جو خلق ہوگی، وجود میں آئے گی، ایگزسٹنس حاصل کرے گی، وہ اپنی اس ایگزسٹنس میں اپنے کمال کو ظاہر کرے گی اور اپنے کمال کے ذریعے سے اپنے پروردگار کی تسبیح کو انجام دے گی۔ لہذا اگر ہم اس ایکویشن کو الٹ دیتے ہیں تو دوسرا معنی کیا بنتا ہے؟ ایک معنی یہ بنتا ہے کہ ہر وہ شے جو قابلیت تسبیح نہیں رکھتی وہ قابلیت وجود نہیں رکھتی۔ جو شے تسبیح کی قابلیت نہیں رکھتی، اس قابل نہیں ہے کہ اپنے کمال کو ظاہر کر کے خدا کی تسبیح کر سکے، تو جو چیز قابلیت تسبیح نہیں رکھتی وہ اصلاً وجود میں بھی نہیں آتی۔ اب اس اعتبار سے مثلاً آپ کہیں گے کہ کافر کہاں تسبیح کر رہا ہے؟ کافر کا بھی جو وجود ہے، اس کا جو بدن ہے، وہ اپنی جگہ پر تسبیح کر رہا ہے۔ اب لیکن یہاں پر انسان کی ضرورت کیوں پیش آئی ہے، اور انسان کی تسبیح میں اور باقی موجودات کی تسبیح میں فرق کیا ہے؟ باقی تمام جتنے بھی موجودات ہیں ان کی تسبیح میں ایک طرح کا سٹیٹک جمود ہے، رکی ہوئی ہے، ٹھہری ہوئی، یعنی جو کمال وہ اپنے اندر سے ظاہر کر سکتی ہے اس سے زیادہ کمال ظاہر کرنا اس کے اندر ممکن نہیں۔ اب چونکہ خدا جیسا خالق ہے ویسا ہی ہادی ہے، ویسا ہی رشید ہے، ویسا ہی رب ہے۔ رب یعنی
پرورش کرنے والا، پروان چڑھانے والا، رشید یعنی رشد دینے والا، ہادی یعنی ہدایت کرنے والا۔ تو پس پروردگار کی ذمہ داری ہے کہ جیسا اس نے خلق کر دیا اس حالت پر رہنے نہ دے، بلکہ اپنی مخلوقات کو رشد بھی دے، ان کی ہدایت کرے، ان کو پروان چڑھائے، اور پھر یہ رشد پیدا کر کے دوبارہ اپنے خالق کی طرف حرکت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کرے۔ اب عام طور پہ باقی تمام جتنے بھی عالم ہیں وہ سارے کے سارے یہ حرکت اپنے اندر رکھتے ہیں۔ واحد عالم جو خود سے اس حرکت کو، یہ والی حرکت نہیں رکھتا، عالم مادہ ہے۔ مادے کے اندر صلاحیت نہیں ہے، حرکت کی صلاحیت نہیں، رشد کی صلاحیت نہیں۔ اب اللہ نے چونکہ اس نے بالآخر ان چیزوں کو بھی ترقی دینی ہے، ان کو بھی رشد دینا ہے، لہذا اس کی مصلحت اور اس کے لطف کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اسی پست ترین مادے سے ایک ایسی مخلوق خلق کرے جو پست ترین مادے سے ہوگی، یعنی رتبہ وجودی کے اعتبار سے سب سے نیچے ہوگی، لیکن یہ رتبہ وجودی میں سب سے پست ہو کر اس کو میں ایک ایسا کمال عطا کروں، اس کو ایک ایسی چیز عطا کروں کہ یہ خود سے میری جانب حرکت کو انجام دے، اور جب یہ خود حرکت کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ جس مادے سے بنا ہے اپنے ساتھ اس مادے کو بھی ترقی دے گا۔ لہذا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا یہ اللہ کا مثلاً اگر ہم کبھی پوچھیں، ہم سے کہ ذہنوں میں یہ کبھی سوال پیدا ہو کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے کیوں بنایا؟ اس لیے کہ خود مٹی کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے، مادے کے اندر، میٹر کے اندر یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ عقل استعمال، وہ عقل کو کنٹین کرے۔ مادہ عقل کو کنٹین کرتا ہے؟ نہیں، مادہ عقل کو کنٹین نہیں کر سکتا۔ وہ آپ کو بنایا ہے ایسا، اسی مادے سے بنایا، اور آپ کے اندر ایک ایسی روح ڈالی ہے کہ جو عقل رکھتی ہے، اور یہ عقل، اس کا سب سے بڑا کمال کیا ہے؟ اس کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ یہ کمال کی طرف حرکت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ کمال چاہتی ہے۔ اب جب کمال چاہتی ہے اور کمال کی طرف حرکت کرنا چاہتی ہے تو الٹیمیٹ کمال کون ہے؟ الٹیمیٹ کمال پروردگار کی ذات ہے۔ اس اعتبار سے انسان فطرتاً خدا کی طرف حرکت کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ حرکت جب انسان کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ خود اس حرکت میں جو اپنے پروردگار کی جانب کر رہا ہے، اس حرکت میں اپنے ساتھ مربوط ہونے والی ہر شے کو ترقی کی طرف لے جاتا ہے۔ لہذا میں نے پچھلے سال تفصیل سے یہ مطالب بیان کیے تھے، آج صرف اجمالی طور پہ بیان کروں گا تاکہ اپنے مطلب تک پہنچ سکوں کہ یہ سیر کیا ہے، کہاں سے ہے، کیسے ہے، تسبیح کی کیفیات کیا ہیں، ان میں سے بعض کی طرف آج اشارہ کروں گا۔ انسان جب ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کے مراتب کو طے کرتا ہے تو ان مراتب میں آثار اس کی ترقی کے اس کے بدن سے ظاہر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا مومن جب تقویٰ کے مراتب میں آتا ہے تو تقویٰ کے بھی بعض مراتب ایسے ہیں کہ جب انسان مثلا محرمات سے پرہیز کرتا ہے، پھر مکروہات سے پرہیز کرتا ہے، مستحبات کو تاکید کے ساتھ انجام دیتا ہے اور آہستہ آہستہ مراتب کو طے کرتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک مرحلہ وہ آتا ہے کہ جہاں مومن اپنی اس حرکت اور ترقی کے اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جہاں جب وہ وضو انجام دے رہا ہوتا ہے اس کے بدن سے اس نماز اور اس عبادت میں استعمال ہونے والے وضو کے قطروں سے خدا ان قطروں کے اندر وہ نورانیت عطا کر دیتا ہے کہ پھر پروردگار عالم انہی قطروں سے فرشتے کو خلق کرتا ہے۔ اب کیا پانی کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ نورانیت حاصل کر سکے؟ نہیں، پانی کے اندر صلاحیت نہیں، لیکن جب مومن اس درجے پر پہنچ کر پانی کو استعمال کرے گا تو نہ صرف خود حرکت میں ہے بلکہ اپنے ساتھ اس دنیا کی چیزوں کو بھی حرکت دے کر ترقی کے اس راستے پر ڈال۔ یہ کمال ہے انسان کی تسبیح کا۔ اب جب وہ انفرادی طور پر یہ حرکت انجام دیتا ہے تو اس کے آثار ہیں، لیکن جہاں انسان اجتماعی طور پر یعنی نوع انسانی
اس مرحلے میں اگر اجتماعی صورت میں حرکت کرے گی تو کیا ہوگا؟ جب ایک پورا اجتماع، ایک پوری امت ایسی تیار ہو جائے گی کہ جو امام کی سربراہی میں ان مراتب تقویٰ کو حرکت دے رہی ہوگی، انجام دے رہی ہوگی اجتماعی طور پر، تو جو آثار مرتب ہوں گے انسان کی ترقی اور تقویٰ کے، وہ پوری کائنات کے اوپر مرتب ہوں گے. لہذا پوری کائنات ایک حرکت میں آئے گی، جو حرکت اس کو خود بخود عالم ملک سے ملکوت کی طرف سفر کروائے گی. اب یہ جو انسان کا سفر اور انسان کی حرکت ہے، بنیادی طور پر یہ حرکت انسان کی اس کے بدن سے باہر فزیکل دنیا میں فزیکل کیفیت کے ساتھ نہیں ہے. یعنی خدا کی طرف حرکت مثلا یہاں سے اٹھ کر کہیں جانا نہیں ہے. خدا کی طرف حرکت کا مثلا یعنی فزیکل طور پر بلند ہو جانا، یہ حرکت تقرب اللہ، سیر اللہ، اللہ کی طرف سفر، ان میں سے کسی معنی میں نہیں. اب کیا معنی ہے؟ پہلے اس بات کو توجہ کریں، اصل جو معنی ہے اس حرکت کا وہ اندر سے باہر کی جانب نہیں ہے، بلکہ باہر سے اندر کی جانب. اب یہ باہر سے اندر کی جانب کے معنی کیا ہے؟ یہ کیا چیز ہے جس کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں؟ عجیب ہے، یہ واقعاً عجیب ہے کہ خدا نے ہمیں مادے سے خلق کیا، مادے کے ساتھ ہمیں متصل کیا. بدن ہمارا مادی ہے، اور اس مٹیریل بدن کو دے کر اللہ تبارک و تعالی جس حرکت کا ہم سے متقاضی ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہم اسی عالم مادہ سے اپنے ارتباط کو کم کرنا شروع کریں. مادی ارتباط ہمارا کم ہو. اب خود مادی ارتباط کا معنی یہ نہیں ہے کم ہونے کا کہ ہم مثلا اپنی آنکھیں بند کر لیں، کان بند کر لیں، منہ بند کر لیں، کچھ کھانا پینا سب کو چھوڑ دینا، یہ مراد نہیں ہے. مراد کیا ہے؟ تعلق دنیاوی. یہ نہیں ہے کہ ہم کھانا پینا چھوڑ دیں گے تو مر جائیں گے، کانوں میں کوئی چیز ڈال لیں تو بہرے ہو جائیں گے. یہ کان اللہ نے اسے نہیں دیے. مراد کیا ہے؟ مراد ہے اس کا تعلق دنیاوی. اب آپ غور کریں، ہمارے تمام جتنے بھی حواس ہیں، ان حواس کے ذریعے سے ہی ہم ارتباط پیدا کرتے ہیں اپنے اس خارج میں عالم مادہ کے ساتھ. جتنا انسان کا ارتباط اس عالم مادہ سے کم ہوتا چلا جاتا ہے، انسان کا خود بخود عالم ملکوت سے رابطہ اتنا قوی اور شدید ہوتا چلا جاتا ہے. لہذا عالم ملک اور ملکوت کے درمیان میں انورس ریلیشن شپ ہے. انورس ہے، یعنی جتنا آپ عالم ملک سے ارتباط کو کم کرتے چلے جائیں گے، آٹومیٹیکلی آپ کا عالم ملکوت سے رابطہ اتنا قوی اور مضبوط ہوتا چلا جائے. آٹومیٹک ہے. پر ہم نے جتنا اپنا ارتباط، اب یہ جو ارتباط کم کرنا ہے وہ کیا ہے؟ ایک مرحلہ یہ ہے کہ انسان پہلے مرحلے پر محرمات سے پرہیز کرے. ان تمام چیزوں کے پیچھے شریعت کے پورے فلسفے موجود ہیں کہ یہ جب ہم سے کہا جاتا ہے کہ حرام انجام نہ دو، گناہ انجام نہ دو، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تمام محرمات وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے نفس کو ہماری عقل کے اوپر تابع حاکم کر دیتے ہیں. جب ہماری عقل تابع ہو جاتی ہے ہمارے نفس اور خواہشات اور لذات کی، تو کیا ہوتا ہے؟ انسان کی حرکت کا راستہ الٹ ہو جاتا ہے. یعنی انسان باہر سے اندر کی طرف حرکت اس کے لیے ناممکن ہو جاتی ہے. لہذا جو شخص بھی گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، محرمات کو انجام دے رہا ہوتا ہے، حتیٰ اس کی عقل بنیادی ترین مسائل کو دین کے سمجھنے سے قاصر ہو جاتی، اور حتیٰ وہاں تک پہنچتا ہے انسان ان گناہوں کی وجہ سے کہ جہاں پر حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں بعض جگہوں پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچ جاتا ہے کہ جہاں پر انسان گناہ کو نیکی تصور کرنے لگتا ہے اور نیکی کو گناہ سمجھنے لگتا ہے. اور یہ مسائل پیش آتے ہیں. یہ مرحلے اگر ہمیں سمجھ میں نہ آئیں، یعنی ہم ان چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہوں کہ انسان اپنی بدبختی میں یہاں تک پہنچ سکتا ہے، تو ہمیں کبھی یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی معصوم کو پہچانتے ہوئے بھی اس کا قاتل بننے کے لیے تیار ہو جائے. اور مگر معصومین کے قاتل معصومین کو اذیت کرنے والے نہیں جانتے ہیں. حضرت موسیٰ، قرآن واضح طور پر کہہ رہے، سورہ صافات میں ارشاد کیا فرما رہے ہیں
یا قوم لما توزوننی، اے میری قوم کیوں مجھے اذیت پہنچا رہے ہو؟ وقد تعلمون، تم اچھی طرح سے جانتے ہو، انی رسول اللہ علیکم، اچھی طرح سے جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے آؤں، یہ جانتے ہو، یہ جاننے کے باوجود مجھے اذیت کر رہے ہو۔ اب آپ سوچیں گے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ بات پتا ہو کہ جو سامنے کھڑا ہے یہ اللہ کا رسول ہے؟ مراتب ہیں، درجات، کہاں سے شروع ہو سکتے ہیں یہ مراتب؟ ہمارے اور آپ کے لیے بھی مقام تفکر اور تدبر اور تنبیہ کیا ہے؟ ایک مقام تفکر اور تنبیہ یہ بھی ہے، مثلا میں جب اپنے باپ کے ساتھ بے احترامی کرتا ہوں، خود مجھے مگر نہیں معلوم کہ اس باپ کا احترام خدا نے مجھ پر واجب کیا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ یہ میرا باپ ہے اور اس کا احترام مجھ پر واجب ہے، میری بے احترامی یعنی کیا؟ جانتا ہوں نا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ میرا باپ ہے اور خدا اس سے بے احترامی کو مجھ سے برداشت نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی میں یہ کام کر رہا ہوں۔ اسی طرح سے درجہ بدرجہ انسان، کیوں باپ کے سامنے میں کیوں آواز بلند کر رہا ہوں، کیوں باپ کی بے احترامی کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ میرا نفس میری عقل کے اوپر حاکم ہوا ہوا ہے۔ درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد علیہ۔ خوب، یہ کم ترین مقامات انحراف میں سے جس کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں خود تجربہ کر سکتے، یہی چیز آگے چل کر جب انسان کی عقل کو اس کے نفس کے تابع کر لے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ جہاں پر اس کو گناہ دکھائی نہیں دیتا۔ لیکن جس قدر انسان عالم مادہ سے اپنے ارتباط کو قطع کرتا چلا جاتا ہے، کاٹتا چلا جاتا ہے، اس کا رابطہ خود بخود عالم ملکوت سے اب کرنا کیا ہے؟ محرمات کو ختم۔ محرمات کے بعد ایک مرحلہ ہے کہ جہاں مکروہات کو انسان ترک کرتا ہے، مکروہات کو ترک کرنے کے بعد حتیٰ ایک مرحلہ ہے کہ جہاں انسان حتیٰ اپنے آپ کو وہاں پہنچا دے کہ جہاں پر عالم دنیا، یہ مٹیریل عالم، اس کو حتیٰ قدر کفاف اور قدر ضرورت یا اس سے بھی کم تر استعمال کرے۔ سخت ہے لیکن اس کے آثار ہیں، لہذا علماء عرفاء ان تمام چیزوں میں تاکید کرتے ہیں کہ اپنی آنکھ کو غیر ضروری استعمال مت کرو۔ وہ آنکھ کے بہت سارے مستحبات ہیں، اور یہ وہ مستحبات ہیں جو بغیر کسی محنت کے بعض اوقات انسان کو حاصل ہوتے ہیں، اور پھر ان مستحبات کے اپنے آثار ہیں۔ سب سے آسان مستحبات آنکھ کے ہیں، اور سب سے آسان اور خوفناک گناہ بھی آنکھ۔ تو آنکھ کا بہترین استعمال کیا ہے؟ اگر کہیں کسی واجب میں نہیں استعمال کر رہے تو کم از کم کسی مستحب میں استعمال کرو۔ کم ترین مستحب آسانی سے حاصل ہونے والا کیا ہے؟ اپنے والدین کی جانب کریمانہ انداز سے، رحیمانہ انداز سے نگاہ کرنا، اور والدین کے چہرے پر کریمانہ انداز سے نگاہ ڈالنا، یہ خود کیا ہے؟ ایک ثواب ہے، اور نگاہ کو استعمال کریں۔ اسی طرح صرف یہ نہیں ہے، اولاد پر ماں باپ کا بھی نگاہ کریمانہ اور رحیمہ ڈالنا، زوجین کا، میاں بیوی کا ایک دوسرے کی طرف محبت سے نگاہ کرنا، یہ خود کیا ہے؟ ثواب، اس کے آثار ہیں۔ اور ہم ان تمام چیزوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں، لہذا جب ہم ان چیزوں سے، یعنی کیا؟ میری آنکھیں نہ محرم کو دیکھنے سے نہیں تھکتی، لیکن میں مثلا اپنی ماں کو، اپنی بہن کو محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ حرام دیکھنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شوہر بیوی کو محبت کی نگاہ سے، بیوی سارا دن ڈرامہ دیکھتی رہے گی لیکن شوہر کو دیکھتے ہی منہ بن جائے گا۔ یہ کیا ہیں؟ یہ آفات ہیں۔ اس کے وہ آثار اسی لیے ہم اپنی زندگی میں عام طور پر بھی محسوس کر رہے ہیں۔ اپنی نگاہ کو محفوظ، اسی طرح سے اپنی زبان کو، سب سے زیادہ مشکل کام عام طور پر زبان کو اضافہ گوئی سے، اضافی گفتگو سے بچانا۔ علماء نے، عرفاء نے ان کاموں کو، ان محنتوں کو انجام دیا ہے۔ بعض عرفاء کے احوال میں ملتا ہے کہ وہ اپنے منہ میں
کوئی پتھر یا کوئی مثلا کھجور کی گٹھلی منہ میں رکھ لیتے تھے تاکہ جہاں وہ اضافی گفتگو کرنا چاہیں وہ گٹھلی وہ پتھر ان کو یاد دلائے. لہذا ایک مدت ان علماء نے اضافی گفتگو سے پرہیز کیا، لیکن پھر اس کے آثار ہیں، اس کی برکات ہیں. لہذا کسی عارف سے کسی نے آ کر پوچھا کہ قبلہ ہم جہاد پر نہیں جا سکے، جہاد پر جاتے جنگ کرتے مثلا تیر تلوار گولیاں خدا کی راہ میں سعادت نصیب ہوتی. فرمایا وہ سعادت اگر بغیر جنگ پر جائے حاصل کرنا چاہتے ہو اپنی زبان کو کنٹرول کر لو، سکوت اختیار کرو. اور بعض اوقات سکوت اختیار کرنا گولی کھانے سے زیادہ سنگین ہو جاتا. جو تمہیں وہاں آثار ملنے ہیں وہ گھر میں بیٹھ کر بھی مل سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے، جتنا ہم اپنے آپ کو عالم مادہ اور اس کی لذات اور شہوات سے منقطع ڈسکنیکٹ کرتے چلے جاتے ہیں، خود بخود انسان عالم ملکوت سے ارتباط میں آتا چلا جاتا. اب یہ عالم ملکوت کے انسان کے اوپر اگر وہ ربط پیدا کرتا ہے، آثار ہیں جو حتیٰ اس دنیا میں بھی ظہور پیدا کرتے ہیں. یہ ترقی کے ہی مراتب ہیں، ترقی کے مراحل ہیں، اور جب انسان اس مرحلے کی طرف سفر طے کرتا ہے آسان نہیں ہے. لیکن پہلے مرحلے پر جب انسان انقطاع کی اس منزل میں داخل ہوتا ہے تو پہلا مرحلہ ایک دم سے ملکوت تک نہیں پہنچتا، ملکوت تک پہنچنا نسبتاً مشکل کام ہے. لیکن جیسے ہی انسان اپنے آپ کو عالم مادہ، عالم ملک سے دور کرنا اور انقطاع کے مرحلے میں جانا شروع کرتا ہے، اس کے آثار دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں. پہلا ارتباط انسان کا جب عالم مادہ سے انقطاع ہوتا ہے تو پہلا ارتباط اس کا عالم برزخ سے ہوتا ہے، کیونکہ عالم ملک اور ملکوت کے درمیان میں جو عالم ہے وہ عالم برزخ. اور عالم برزخ کے اپنے الگ ادراکات اور شعور ہیں. اسی لیے مثلا جو لوگ عالم برزخ کے ان مراحل سے اپنے آپ کو متصل کرتے ہیں، عالم برزخ سے کنیکٹیویٹی پیدا کرتے ہیں، تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ مثلا ان کا چشم برزخی کھل گئی، یا ان کا گوش یا کان برزخی کھل گیا. اب اس سے مراد کیا ہے؟ مثلا یہ آنکھ اور کان کوئی نئی چیز ہے؟ نہیں، برزخ کا آنکھ اور کان کوئی نئی چیز نہیں ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ ادراکات برزخی، کہ انسان میں یہ صلاحیت ہے، لیکن اس کے ان تمام کے تمام ادراکات کے اوپر یہ جتنی بھی حصے ہیں ان کے اوپر عالم مادہ کے پردے ہیں. ان پردوں کو ہم نے جب تک نہیں ہٹایا، ترقی نہیں دی، تب تک ہم عالم برزخ کے ان تمام چیزوں کو درک کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کر سکتے. وہ حتیٰ دنیا کے اندر بھی آپ نوٹ کریں کہ انسان کے اندر اس کے جتنی بھی حصے ہیں جب وہ دنیا میں آتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی ساری حصے بالکل بہترین طریقے، حالانکہ اس کے اعضاء مکمل ہوتے ہیں، لیکن اس کو اپنی ان حصوں کو بھی ڈیولپ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. یعنی بچہ جب دنیا میں آتا ہے ہر ٹیسٹ بچے کو سمجھ میں نہیں آتا. ایک مدت تک بچے خوشبوؤں کی نسبت بہت زیادہ حساس اور متوجہ نہیں ہوتے، وقت لگتا ہے. لہذا یہ ایک مشکل ہے کہ مثلا بچے بعض اوقات مائیں شکایت کرتی ہیں، وجہ کیا ہوتی ہے کہ بچے سبزی نہیں کھاتے. وہ سبزی بچے کو اچھی لگے اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑے گی. مختلف طریقوں سے بچے کے اندر آپ نے ان کی نسبت ٹیسٹ کو ڈیولپ کرنا ہوگا. آپ کے لیے جب کسی سبزی کا مثلا ذائقہ ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے، ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، آپ کو اچھی لگتی ہے. لیکن آج کل ویسے حالات خراب ہیں. خوب بچوں کو ایک تو آپ محنت نہیں کر رہے، وہ ایک طرف مشکل ہے، دوسری طرف آرٹیفیشل اور پروسیس فوڈ کے ذریعے سے ہم اپنے بچوں کے ٹیسٹ برڈز کو تباہ اور برباد کر رہے ہیں. یہ چپس اور مثلا پتہ نہیں کیا الا بلا، پتہ نہیں پاستا اور پیزا اور یہ اس طرح کی فضولیات. کیوں؟ ان سب کے اندر آرٹیفیشل فلیور استعمال ہوتا ہے جو آپ کو کچھ دیر کے ذائقہ دینے کے چکر میں آپ کی جو نیچرل ٹیسٹ کی صلاحیت ہے اس کو برباد کر دیتی ہے. کوئی شیطان کا کام ہے یہ آرٹیفیشل دنیا ساری کی ساری کیا ہے؟ شیطان کی دنیا.
آپ کو قدرت کا ذائقہ جو حقیقی ذائقہ ہے وہ سمجھ میں آنا بند ہو جاتا ہے. لہذا آج کل بچے بڑوں کا حال خراب ہو گیا ہے کہ بڑوں سے جو ہے نا وہ سبزی نہیں کھائی جاتی. بھائی کیوں نہیں کھائی جاتی؟ قصور کہاں پر ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اپنا جو نیچرل ہمارا ذائقے کی حصی ہم نے اس کو ذائقے کے چکر میں لذت اور شہوت زبانی میں ہم نے کیا کر دیا؟ اسے برباد کر دیا. ہمیں اب قدرت کا ذائقہ بچوں کو حالات یہ ہو گئے کہ بچوں کو پھلوں کے ذائقے اچھے نہیں لگ رہے، جبکہ پھلوں سے زیادہ مزیدار اللہ نے شاید ہی کوئی چیز خلق کی. اب یہ جو ڈیولپمنٹ آپ غور کیجئے گا، جتنا اچھا آپ اپنے ان حصوں کو ڈیولپ کریں گے اتنی زیادہ آپ کے اندر ہوشیاری انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے ہمارے ادراکات اور ہماری حصے ہیں جن کا تعلق برزخ سے اور پھر عالم ملکوت سے ہے. اب اگر انسان کے لیے برزخ کے ادراکات اس کے روشن ہو جائیں تب ہی انسان بہت سارے ایسے کمالات کر دیتا ہے کہ جس کو ہم تعجب ہوتے تھے. جیب رست ملکوت. لیکن کیا ممکن ہے؟ ہاں ممکن ہے. کیسے ممکن ہے؟ جتنا ہم اپنے آپ کو مادے سے منقطع کریں گے. اور میں نے انقطاع کا راستہ آپ کو بتا دیا، حرام، پھر مکروہات، پھر مستحبات کا انجام دینا، اور پھر حتیٰ ضرورت، اور پھر ضرورت سے بھی کم ترین مرحلہ. میں نے عرض کیا سخت مرحلہ، لیکن اس کے آثار ہیں. اب اس کے بعض آثار وہ ہیں کہ جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں، اور دنیا میں بعض آثار ایسے ہیں کہ جن کو واقعاً انسان جب تصور کرتا ہے تو تعجب کرتا ہے یہ ممکن کیسے ہے. سائنس کی باتیں کرنے والے اور سائنس کے بہت سارے ادعات، سائنس کی بہت ساری باتیں، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں کوئی بھی آپ کا سائنٹیفک رول وہاں پر جاری ہوتا ہوا آپ کو دکھائی نہیں دے گا، این آپ کی سائنٹیفک نالج کے بالکل خلاف. اور ان میں سے ایک مرحلہ بعض مومنین کے اجساد کا مدتوں بعد ان کی مرنے کے بھی سالم رہنا. اب یہ جو واقعات ہیں اس کے اوپر بعض کتب بھی لکھی گئی ہیں. بعض واقعات ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ امپیریکلی ثابت شدہ، یعنی ان کے دلائل اور ان کے گواہ موجود ہیں. یعنی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کر دی اور اس کا کوئی ثبوت نہ ہو، ایسا نہیں. حتیٰ اگر آپ تھوڑا سا جستجو کریں گے آپ کے اپنے ملک میں، اپنے شہر میں ہی بعض واقعات آپ کو کہیں نہ کہیں ملیں گے، اور ایسے افراد سے بھی آپ مل سکتے ہیں کہ جن کے سامنے یہ واقعات پیش آئے ہوں. مثلاً اور جعفر طیار میں کوئی مومن تھے، میرے اپنے حافظے میں جو نام ہے تو غالباً شہنشاہ نام تھا ان کا. مدت پرانی بات ہو گئی، یہ کافی پرانی بات ہو چکی ہے. ان کے انتقال کے تقریباً 4 سال کے بعد کسی شدید بارشوں کے موسم میں جو قبرستان ہے اس کے لوگ آئے، انہوں نے وہاں پہ بعض علماء اور افراد سے رابطہ کیا اور کہا بھائی ایک قبر کھل گئی ہے جس سے بڑی شدید قسم کی خوشبو آ رہی. لہذا وہاں سے مومنین کا ایک گروہ جمع ہو کر پہنچا اور اس نے دیکھا کہ یہ تو مثلاً مومن تھے شہنشاہ بھائی، ان کی قبر ہے. اور جب باقاعدہ دیکھا تو پتہ لگا کہ بارش کی شدت سے قبر نبش ہو چکی ہے، کھل چکی ہے. اور جب دیکھا تو جسد سے، یعنی خوشبو آنے کے، قبر سے خوشبو آنے کے ساتھ ساتھ جسد تو سالم تھا، 4 سال کے بعد ان کا کفن تک بالکل صحیح و سالم اور تازہ تھا. اب یہ کیسے ہوا؟ اب آگے بڑھیں. باقاعدہ ریکارڈڈ ہسٹری ہے. آج سے 100 سال پہلے تقریباً 1927 میں دجلہ کے کنارے عراق میں 2 صحابی پیغمبر کہ جو اصحاب پیغمبر میں محبین اہل بیت اطہار میں سے بھی معروف ہیں، اصحاب معصومین علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی شمار ہوتے ہیں، جناب جابر ابن عبداللہ الانصاری اور جناب حذیفہ یمانی. ان کی قبور دجلہ کے پاس تھیں، اور اس زمانے میں کئی علماء، کئی مراجع کو خواب میں ان کی زیارت ہوئی کہ فرما رہے ہیں کہ ہماری قبور کو یہاں سے منتقل کر کے مدائن میں سلمان محمدی کے پاس دفن کر دیا جائے. اور پہلے تو کئی علماء کو بشارت ہوئی، جب بشارت کو نقل کیا گیا، ذکر کیا گیا، پتہ لگا تواتر سے کئی لوگوں کو خواب آیا ہے. تب بھی تحقیق کے لیے ایک جیولوجیکل ایکسپرٹس کی ٹیم بلائی گئی جنہوں نے اس ایریا کا زمین کا معائنہ کیا اور متوجہ ہو گئے کہ جو بات یعنی بشارت ہوئی ہے
وہ بالکل صحیح ہے، اور دریا کا کٹاؤ ایسے ہو رہا ہے کہ کچھ عرصے کے اندر قبور میں پانی آ سکتا ہے۔ خب جب تصدیق ہو گئی مطلب کی، تو پھر علماء شیعہ سنی سارے مل کر ان کی ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، اور بہت سارے علماء نے مل کر ان اصحاب کی قبر کو نبش کیا، اور 1200 سال گزرنے کے بعد بھی دونوں کی جو اجساد تھے، نہ صرف اجساد بالکل تازہ تھے بلکہ وہ کفن بھی جس میں ان کے اجساد کو لپیٹا گیا تھا بالکل سالم اور تازہ موجود تھا۔ پھر یہاں سے ان کی قبور کو منتقل کر کے مدائن میں جناب سلیمان محمدی کے مزار میں دفن کیا گیا۔ اب اس کے کئی گواہ ہیں، ریکارڈڈ ہے، سب کو معلوم ہے۔ یہ دور کو اتنا قدیم بھی نہیں ہے کہ جب کیمرہ، رپورٹنگ، یہ ساری چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں، لہذا کئی علماء اس کے گواہ ہیں، اور دنیا بھر میں آج بھی نیٹ پہ بھی تلاش کریں گے تو آپ کو مل جائے گا۔ خوب کہنے کا کیا مقصد ہے؟ سوال یہ کہ کون سا سائنٹیفک فارمولا، کون سی سائنس اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ زمین میں دفن ہونے والے یہ اجساد اتنی طولانی مدت کے باوجود بھی صحیح و سلام؟ آپ غور کریں، عام طور پر ہمارے اجساد یعنی جب تک ہم زندہ ہیں صحیح و سالم رہتے ہیں، لیکن جہاں انسان پر ظاہری طور پر موت طاری ہوئی، کچھ گھنٹے انسان کی لاش کو رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر دفنا دیں، بہت سارے افراد کے ساتھ ایسا ہی ہے، بہت سارے، یہ ہے فطری طور پر، عام طور پر قانون طبیعت یہی ہے کہ مرنے کے کچھ عرصے کے بعد، کچھ ماہ کے بعد جا کر آپ قبر کھودیں گے تو آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ سوال یہاں پر اس طبیعت اور سائنس کے قانون کے خلاف وہ کیا چیز ہے کہ جو بالکل الٹ کئی سالوں کے بعد، کئی 100 سالوں کے بعد بھی ان اجساد کو جو باقی رکھا ہوا ہے؟ کون سی سائنس ہے، کون سا فارمولا ہے؟ آپ کے پاس جواب نہیں ہے۔ ان کم از کم مؤمنین کے ساتھ پیش آنے والی چیزیں ہمارے لیے سہارا بن جاتی ہیں کہ پھر معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کا بطریق اولا جو بدن اطہر ہے، بدن مطہر ہے، وہ اسی طرح سے محفوظ رہتا ہے۔ اب یہ جو بدن محفوظ ہے، کون سی سائنس ہے، کیا چیز ہے؟ واحد چیز جو بدن کو زندہ رکھنے والی ہے وہ کیا ہے؟ وہ حیات کی کو قسم۔ اب یہ کون سا حیات کا مرحلہ ہے؟ انشاءاللہ حرکت کے تسبیح کے مراحل میں بعض مقامات جو آنے ہیں پیش، ان میں سے اس مقام کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کون سا مقام ہے؟ اب یہ کسی ایسی حیات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو اس حیات، کم از کم دنیاوی حیات کا تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ دنیا کی جو حیات ہے اس کا انسان کے بدن سے ارتباط ختم ہونے کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان کے جسم کا گل سڑ کر ختم ہو جانا۔ اگر مرنے کے، ظاہری طور پر مرنے کے باوجود بھی یہ بدن باقی ہے تو اس کا معنی کیا ہے کہ اس کا جو صاحب ہے، اس کی جو روح ہے، وہ کسی ایسے مرتبہ حیات میں داخل ہو چکی ہے کہ جہاں موت نہیں ہے بلکہ وہ ترقی کر کے حیات کی ایک اور ترقی یافتہ منزل میں پہنچا ہوا ہے۔ یہ وہ ترقی ہے، یہ وہ مرحلہ ہے، یہ وہ حرکت ہے کہ جس کے لیے قرآن فرماتا ہے کہ خبردار ان کو مردہ مت کہنا، بل احیاء ولکن لا تشعرون، یہ مرے نہیں ہیں بلکہ زندہ ہیں، یہ زندہ ہیں۔ اب بعض مثلا ہیں، معذرت کے ساتھ اب ان کو بندہ اس کے علاوہ کچھ کہہ نہیں سکتا کہ جاہل اور احمق ہیں، کہ جو جب ان سے شہداء کی حیات کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ بھائی شہید زندہ ہے تو کیسے زندہ ہے، اور چونکہ شہید زندہ ہے لہٰذا ہم اسے توسل کرتے ہیں، تو وہی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو شہید کو زندہ کہا ہے یہ تو روحی اعتبار سے زندہ ہے، اور پھر خود اپنی حماقت کا ثبوت یہ کہہ کر دے رہے ہیں کہ بھئی ایسے تو کافر کی روح بھی باقی اور زندہ ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں حماقت، کیوں کہہ رہا ہوں جہالت؟ اس لیے کہ جب تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ کافر کی روح بھی باقی ہے تو روح کی باقا، روح کا باقی رہنا وہ حیات کے اوپر دلیل نہیں ہے۔ اگر شہید کی زندگی سے مراد روح کا باقی رہ جانا ہے، یہی مراد اللہ سے لے رہا ہے، تو نعوذ باللہ من ذالک، اس کو شہید کے لیے کسی فضیلت کے طور پر بیان کرنا تنقیص ہے۔ اب اس مرحلے پر اگر کافر اور شہید دونوں ہی برابر ہیں تو شہید کے لیے کہنا بل احیاء ولکن لا تشعرون کیا معنی رکھتا ہے؟ اور یہ تو سب کے لیے یکساں ہونا چاہیے، اور اگر یکساں ہے تو شہید کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اب اس پر مزید حماقت یہ ہے کہ دلیل کیا دے رہے ہیں کہ اگر یہ مرے نہیں ہیں تو پھر ان کے بچوں کو یتیم کیوں کہا جاتا ہے، ان کی بیوہ سے شادی کیوں جائز ہے، ان کا مال وراثت کے طور پر تقسیم
کیوں کر دیا جاتا ہے؟ خوب آپ کی نظر میں کیا یہی واحد دلیل ہے؟ یعنی زندہ اگر ہوگا تبھی عورت نکاح میں رہے گی، زندہ اگر ہوگا تبھی اس کا بچوں سے ارتباط رہے گا، اپنے مال سے ارتباط رہے گا۔ اگر آپ ہی کی فقہ کے مطابق پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ مثلا دیوانہ ہو جائے اور اس کی عقل ختم ہو جائے تو کیا نکاح باقی رہے گا؟ کیا اس کا مال پھر بھی اس کا رہے گا؟ خود دوسرا کیس، کوئی انسان مرتد ہو جائے تو کیا پھر بھی اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہے گی؟ تو یہی معیار ہے نا آپ کے نزدیک کہ بھائی اس کے مرنے کے بعد اگر یہ مثلا زندہ ہوتا تو اس کی بیوی نکاح کیسے کر رہی ہے؟ تو کافر کی بیوی نکاح کیسے کر رہی ہے؟ مگر کافر ہونا مر جانے کے برابر ہے۔ خب کافر کی ارث کے بارے میں آپ کی فقہ کیا کہتی ہے؟ وہ تیسرا مرحلہ۔ مفقود الاثر کے بارے میں آپ کے ہاں کیا حکم پایا جاتا ہے؟ یعنی کوئی شخص گم ہو جائے، غائب ہو جائے اور کئی سالوں تک اس کا نہ پتہ لگے تو ایک مدت ہے جس کے بعد اس کی دولت بھی تقسیم ہو جاتی ہے، اس کی بیوی بھی نکاح کر سکتی ہے۔ یہ جو مفقود الاثر، کیا اس کی موت آپ کے لیے ثابت ہوئی یا نہیں؟ موت ثابت نہ ہونے کے باوجود بھی آپ سارے حکم لگا رہے ہو یا نہیں؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ شریعت کے احکام اعتباری ہیں، ان میں سے ایک اعتبار یہ ہے کہ شہید جب تک اس بدن کے ساتھ مربوط ہے اور اس کا بدن اور اس کی روح ظاہری طور پر ہے، اس کے لیے احکامات جاری ہیں، لیکن جیسے ہی وہ اس ارتباط کو قطع کرتا ہے، اس سے اگلے مرحلے میں چاہتا ہے، اس کا اپنے بدن سے انقطاع کلن عالم ملک سے انقطاع ہے، تو جب وہ عالم دنیا سے ہی انقطاع پیدا کر لیتا ہے تو پھر کون سی بیوی، کون سی وراثت، کون سا مال؟ جو اپنے آپ سے، جو اپنی جان سے، جو اپنے بدن سے انقطاع پیدا کر لے تو اس کے بعد کیا پیچھے اس کے لیے احکامات باقی رہیں گے؟ تو یہ تو حماقت ہے۔ لیکن اب غور کیجئے گا، یہ انقطاع، اصل یہ انقطاع ہے۔ ہم نے اور آپ نے جو سیر اللہ، خدا کی طرف جو حرکت کرنی ہے، میں نے عرض کیا کہ یہ حرکت باہر نہیں ہے، ہم نے کہیں خدا کی طرف بیرونی طور پر اوپر نہیں جانا، یہ اوپر جانے کی کوئی منزل نہیں ہے، یہ باہر سے اندر کی طرف کی منزل ہے۔ اب جتنا انسان اس انقطاع کی منزل میں داخل ہوتا چلا جاتا ہے، دنیا کے ساتھ ساتھ یہ دنیا کے آثار ہیں کہ جو کمالات اس سے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں، وہ ترقی ہے، وہ آثار ہیں کہ جو اس کے وجود سے ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں۔ ہر وہ شے کہ پھر جو اس سے مربوط ہوتی چلی جاتی ہے، اس کے اندر خود بخود ترقی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لہٰذا مرنے کے بعد صرف اس کا بدن نہیں بلکہ وہ کفن بھی جو اس کے بدن کے ساتھ ہے وہ باقی رہتا ہے۔ صرف بدن کے اوپر تو نہیں ہے، حتیٰ کفن کے اوپر بھی وہ آثار مرتب ہو رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ اسی انقطاع کا ظہور قیامت میں کیسے ہے؟ قیامت میں ایسے ہے کہ اس انقطاع کا، یعنی انسان سوچے کہ میں تو دنیا میں آیا ہوں پارٹی کرنے کے لیے۔ نہ بابا، آپ کو پارٹی سے منع نہیں کر رہے، ہم دنیا میں آئے ہیں عیش کرنے۔ نہ بابا، عیش نہیں۔ اچھا، کسی حد تک مذہب ہمیں منع نہیں کرتا، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ انقطاع۔ یعنی کیا؟ ہم اس ذائقے کے لیے زندہ نہ رہیں، یہ نہ ہو کہ نہ ملا تو ہمیں تکلیف ہو، یا ہم پوری کی پوری جستجو کر رہے ہوں کہ میں کسی طرح سے یہ چیز حاصل کر لوں، یہ موبائل فون کسی طرح مجھے یہ مل جائے، چاہے مجھے اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرنی پڑے، ہاں پھر اگلا مرحلہ چاہے مجھے رشوت ہی کیوں نہ لینا پڑے، چاہے مجھے کسی سے جھوٹ ہی کیوں نہ مختلف مراحل ہیں، ایک موبائل کے لیے، ایک ذائقے کے لیے، ایک گھر کے لیے، ایک گاڑی کے لیے، یہی دنیا اور یہی دنیا سے تعلق۔ اب مومن ایک مرحلہ وہ ہے کہ جو ان تمام تعلقات کو جب وہ دیکھتا ہے کہ نہیں راستے میں حرام آ رہا ہے، خواہش ہونے کے باوجود بھی حرام کی طرف نہیں جاتا۔ متقی کون ہے؟ کہ جو اس حد تک چلا جاتا ہے کہ حتی مکروہ کو بھی انجام نہیں دے رہا ہوتا۔ لیکن اس سے آگے مرحلہ کیا ہے؟ اس سے آگے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ مراتب آپ کو حاصل ہوں دنیا اور آخرت میں، تو اس سے زیادہ اپنے آپ کو، لہذا یاد رکھیں ہر وہ چیز جو اس وقت ہماری ضرورت سے زیادہ ہمارے پاس ہے، قیامت کے دن ہماری گردنوں پر بار ہے، وزن ہے۔ لہذا یہ دنیا میں ہمارا مادے سے ارتباط ظاہر ہوگا قیامت میں کس چیز پر؟ پل صراط، اس کی کیفیت اور اس کے اوپر ہونے والی ہماری حرکت کی صورت میں۔
اور پل صراط بالآخر طے کرنا ہے یا نہیں طے کرنا ہے. پل صراط بہت سارے لوگوں کے لیے نہایتی طولانی، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز. کس کے لیے؟ جو سب سے زیادہ دنیا سے جڑا ہوا. اب جتنا ہم دنیا سے انقطاع کی منزل میں آئیں گے، حضرت امیر فرما رہے نا، مناجات شعبانیہ میں تعلیم کر رہے ہیں، الہی حبلی کمال الانقطاع الیک، پروردگار کمال انقطاع. کیوں تعلیم کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم بھی اس انقطاع کی منزل پر پہنچ سکتے ہو. اب کمال انقطاع کا معنی کیا ہے؟ کمال انقطاع کا معنی یہ ہے کہ عالم ملک سے بالکل ڈسکنیکٹیوٹی. میں نے پھر عرض کر رہا ہوں، تاکید کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ کھانا پینا چھوڑ دیں، یہ نہیں ہے کہ پہننا چھوڑ دیں. اپنی ضرورت کے دائرے میں، یا اگر کوئی کمال کر سکتا ہے تو حتی ضرورت سے بھی کم. لہذا کی مراحل ہیں. کیا ہے صراط؟ ایک زمانے میں ہارون الرشید، اب یہ کم از کم ملعون جیسے بھی تھے لیکن تھوڑی بہت عقل ان کے پاس پھر بھی موجود تھی، کچھ نہ کچھ عقل تھی، اور اسی عقل سے کم از کم لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہی کبھی کبھار کوئی مثلاً دو چار باتیں ایسی کر لیتے تھے کہ جس سے مطلب لوگوں کو کم از کم یہ ظاہر کرتے تھے کہ ہم بھی کوئی مسلمان ہیں، ہمارے اندر بھی کوئی غیرت دینی اور شرافت دینی پائی جاتی ہے. اور ہماری تو اس وقت بدبختی یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو حاکم ہیں وہ اس قدر احمق اور اس قدر بے حیا اور بے شرم ہیں کہ وہ حتی ظاہری طور پر بھی کسی چیز کی رعایت کرنے کے لیے تیار. یہ حماقت ہے نا، یہ ذلت کی انتہا ہے. آپ پاکستان کے مثلا وزیر اعظم بن گئے ہو، اس سے آگے کچھ اور بننے کا امید ہے کیا؟ وزیر اعظم سے آگے کچھ بننے کا امکان ہے؟ وہ آگے تو کچھ نہیں بن سکتے نا بھائی. ڈبل وزیر اعظم تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا. تو اس سے آگے تمہارے لیے درجات ختم ہو گئے ہیں. اب جب تم وزیر اعظم بن چکے ہو تو پھر تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم جا کر دنیا کے خبیث ترین آدمی، وحشی ترین آدمی، معصوموں کے اور بچوں کے قاتل کی جا کر اس حد تک چاپلوسی کر رہے ہو دنیا کے سامنے. کو تمہاری یہ چاپلوسی تم کیا سمجھ رہے ہو؟ مثلا کیا ہوگا؟ وہ تمہیں کچھ سونے کے سکے دے دے گا، توف ہو تمہاری اس عقل کے اوپر. کچھ سونے کی بنی ہوئی ہڈی تمہارے آگے ڈال دے گا جو تم چبا لو گے، چاٹ لو گے. کیا کرو گے؟ اس چاپلوسی سے کیا ملے گا؟ کیا تمہیں حاصل کیا ہوگا؟ اور میں بتاتا ہوں تمہیں کیا حاصل ہوگا. تم نے جو کیا ہے جا کر دنیا کے سامنے، ہماری قوم کو تو تم نے ویسے ذلیل کر دیا، تم نے پوری دنیا کو بتایا ہے کہ تم سے زیادہ بے شرم آدمی کوئی نہیں ہے، تم سے زیادہ احمق اور بے وقوف کوئی نہیں ہے. تم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو میں نے بڑا کمال کیا. چند سکوں کے لیے تمہارے اندر اتنی بھی غیرت اور شرم اور حیا باقی نہیں. تو یہ ہماری بدبختی ہے. ہمارے اور آپ کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے اور توبہ کرنے کا مقام ہے. یقیناً کچھ ہمارے گناہ ہیں جس کا نتیجہ ہم ان کی صورت میں بھگت رہے ہیں. ہمیں اور آپ کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ننگ اور شرم کی بات ہے کہ اس طرح کے افراد ہمارے حکمران کہلائے. وہ ہارون دکھاوے کے لیے ہی صحیح اعلان کیا کہ بھائی میں جاننا چاہتا ہوں پل صراط، یہ صراط کیا ہے. وہ کئی لوگ آئے. اب ملازمات ہے بادشاہوں کے سامنے بھی وہ جانتے، اتنی عقل ہے ان کے پاس کہ چاپلوسوں میں اور حقیقی علماء کے درمیان میں فرق کر لیتے ہیں. اور جتنے بھی آئے انہیں معلوم تھا کہ یہ مجھے خوش کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کہیں گے، اور بہت ساری چیزیں ایسی تھیں انہوں نے کہا یہ باتیں تو مجھے بھی پتہ ہے. اور جب پوری مملکت میں کوئی نہیں ملا تو آخری کون ہے کہ جس کو مدد کے لیے بلایا؟ جناب بہلول. وہ بہلول کون ہے؟ یہ واقعاً خود جناب بہلول اس انقطاع کی ایک خوبصورت ترین مثال ہے. وہ آدمی کہ جو اس دور میں ہارون کے بعد، خلیفۃ المسلمین کے بعد جو سب سے زیادہ اہم اور طاقتور ترین پوسٹ ہو سکتی تھی، قاضی القضات کی، اس کو انٹرٹین کر رہا ہے. احترام، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، مقام ہے، منصب ہے، طاقت ہے، قدرت ہے، لیکن کوئی حق کی خاطر نہ صرف اس مقام اور منصب بلکہ اپنی عزت اور احترام سے بھی اپنے آپ کو جدا کر دے اور پاگل بن کر دیوانے اپنے پن کو ظاہر کر کے، یہ انقطاع ہے.
یہ بہلول، اور غور کیجیے گا، یہ عزت ہے جو کہ خدا کی جانب سے ملتی ہے. یعنی کیا؟ اب جناب بہلول کی طرف مجبوری میں تمہارا بہلول کی طرف رجوع کرنا تمہارا تاریخ میں خود اس بات کا اقرار ہے کہ اہل بیت کے دروازے کے دیوانے بھی تمہارے علماء اور عقل مندوں سے بہتر اور افضل ہیں. لہذا آپ جب جناب بہلول کو بلایا تو اب جناب بہلول جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے، اور واقعاً اس واقعے میں بڑے لطیف اشارات ہیں. اور جناب بہلول کو یہ بھی پتا ہے کہ بتا بھی دوں گا تب بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہونا. وہ صراط بنیادی طور پر تصور نہیں ہے، صراط عمل کا نام ہے. مثلا ڈیفائن کر دیا جائے آپ کے لیے میرے لیے تو ڈیفینیشن سے کچھ نہیں ہے. صراط کیا ہے؟ عمل کی دنیا. لہذا کہا سمجھانے کے لیے ایکسپیریمنٹ کیا کروں گا، کیا کرنا ہوگا؟ کہا ایک بڑا سا توا منگاؤ، اس کو آگ پر رکھو، جب توا گرم ہو جائے تو کیا کرنا ہے کہ جب گرم ہو جائے تو توے پہ چڑھ کر اپنا نام، اپنا لباس اور اپنی خوراک، میں یہ 3 چیزیں بیان کروں. اب اتنا عقل مند تو تھا ہارون کا، پہلے تم کر کے دکھاؤ. جیسے کہ تم کر کے دکھاؤ، جناب بہلول کے لیے تو مسئلہ کوئی نہیں. چھلانگ لگائی انہوں نے، توے کے اوپر کھڑے ہوئے اور سیکنڈوں میں یہ الفاظ 3 دہرائے، بہلول خرقہ جو کی روٹی اترائے. بہلول نام ہے، خرقہ پہنتا ہوں، لباس خرقہ ہے، کھاتا کیا ہوں؟ جو کی بہلول خرقہ جو کی روٹی. یہ کہاں؟ اور اترا ہے کا قبلہ آپ تشریف لائیے. اب ہارون ابھی تو اپنے القاب بیان کر رہے تھے کہ پاؤں جلنا شروع ہو گئے، نیچے اتر آئے. بہلول نے کیا پیغام دیا؟ کہا صراط اس چیز کا نام. جس قدر دنیا سے تمہارا ارتباط کم ہوگا اتنا تمہارے لیے صراط سے گزرنا آسان اور جلد. اب میں جس منزل تک آپ کو لے کر آؤں، دیکھیے جناب حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت میں عملی طور پر یہ چیزیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. تمام معصومین کے درمیان میں، معصومین کہہ رہا ہوں تمام انبیاء، تمام اوصیاء، تمام اولیاء، تمام ائمہ، تمام جتنی بھی سیدۃ النساء خواتین، یعنی تمام معصومین کے درمیان میں جناب حضرت زہرا کا امتیاز کیا ہے کہ اس عالم ملک اور مادہ سے جس نے کم ترین استفادہ کیا، تمام معصومین کی فہرست میں کوئی جناب سیدہ کے برابر نہیں ملے گا کہ جس نے اس عالم ملک، اس عالم مادہ سے اتنا کم استفادہ. وہ ضرورت سے کم ہے. کہیں پر جناب سیدہ عالم مادہ کو ضرورت کی حد سے آگے. یہ جو واقعات ہیں اس کے اندر یہ حکمتیں پوشیدہ ہیں. وہ خاتون کے لیے بعض اوقات شادی کا لباس ہمارے ہاں یہ ہے، وہ بعض اوقات شادی کے لباس ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاتون کو بعض اوقات دوبارہ پہننا نصیب ہی نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سنبھال کے رکھتی ہے، میری شادی کا لباس وہ بابا دوبارہ نہیں پہننا تم نے. اور جناب سیدہ کا لباس شادی کا کوئی ایسا لباس نہیں ہے، بس نیا لباس ہے اور کوئی خاصیت نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ایسی چیز نہیں ہے شادی کے لباس میں کہ دوبارہ نہ پہنا جا سکے. واحد چیز اس کے اندر کیا نیا ہے. یہ نیا لباس بھی سیدہ نے کتنا استعمال کیا، ضرورت کیا ہے کہ اپنے بابا کے گھر سے پہن کر اپنے شوہر کے گھر تک پہنچے. اور اسی شب میں جب مانگنے والی اور خاتون نے سوال کیا، سیدہ اپنا یہی لباس اتار کے، یعنی ابھی پہنا ہوا ہے، اس سے زیادہ اچھا غور کرے، پہنا ہوا لباس ہے، ابھی ضرورت شاید اپنے اس مرحلے تک پہنچی نہیں ہے، اس سے پہلے کہ ضرورت بھی مکمل ہو، سیدہ ضرورت سے کم، یعنی اپنا وہ نیا لباس اتار کے اس مانگنے والی کو دے کر سیدہ تاریخ میں ثبت کر رہی ہیں کہ سیدہ کا دنیا سے استفادہ حتیٰ ضرورت کے درجے سے بھی کم تھا. اس کا ظہور ہے
لہٰذا روایات جو ملتی ہیں کہ کون جنت میں پہلے داخل ہوگا، لازمت جنت میں ورود صراط سے عبور کی صورت میں، جو جتنی جلدی پل صراط کو عبور کرے گا وہ اتنی جلدی جنت میں داخل ہوگا۔ کون داخل ہوگا؟ روایات ہیں، شیعہ سنی دونوں منابع میں، دو شخصیات کے لیے دونوں منابع میں نے لکھا ہے، یا روایات میں ملتا ہے، ایک ذات گرامی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا دوسرا روایات میں اگر کسی کا نام ملتا ہے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا۔ اب یہاں ان روایات میں ٹکراؤ نہیں ہے، یعنی اس کو حل کرنا چاہیں تو یہ جزئیت اور کلیت کے اوپر دلالت کرتی ہے، اس سے زیادہ ٹکراؤ نہیں ہے۔ لیکن جناب سیدہ کا جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جانا، پل صراط سے سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ عبور کرنا، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں حضرت زہرا سے بڑھ کر کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جس نے دنیا سے استفادہ اتنا کم کیا ہو۔ مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید بعض روایات میں اشارات موجود ہیں کہ جب جناب سیدہ محشر میں اور جنت کے ان مقامات میں داخل ہوں گی تو حضرت کی آغوش میں جناب حضرت علی الاصغر بعض روایات میں ہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن شاید اشارہ ہو کہ پھر معصومین، یہ جو عصمت مطلقہ، اس فہرست سے باہر اگر کوئی ذات ایسی ہے کہ جس نے دنیا سے کم ترین استفادہ کیا ہو تو وہ ذات گرامی حضرت علی الاصغر، کم ترین استفادہ، جناب سیدہ کا کم ترین استفادہ، حتیٰ حضرت کی عمر مبارک 18 برس کی زندگی، وہ 18 برس عمر کوئی زندگی ہے؟ کل اس دنیا سے عمر کے معنی میں بھی بی بی نے جو استفادہ کیا، معصومین میں کوئی اتنی کم سنی میں شہادت کی منزل پر فائز۔ تعجب ہے نا، واقعاً تعجب ہے کہ سیدہ اس عالم ملک سے، اس عالم مادہ سے کس قدر اپنے آپ کو منقطع۔ بس بی بی صرف یہ نہیں کہ 18 برس میں دنیا سے جا رہی ہے، بلکہ شاید ایک سر، ایک وجہ، ایک علت اس بات کی کہ اپنی قبر کے نشان کو بھی مٹانے کا حکم دیا، جہاں ایک طرف یہ نشان کا نہ ہونا بی بی کی مظلومیت کے اوپر دلیل ہے، دلیل ہے نا۔ 1400 سال میں آج بھی جناب سیدہ کا مقام، مرتبہ انسان تصور کرے، جس طرح سے مردوں میں مقام خاتمیت سے آگے کوئی مقام متصور نہیں ہے، خواتین میں سیدۃ النساء العالمین سے آگے کوئی مقام متصور نہیں، اور مسلمانوں سے اس مقام کی حامل خاتون، یعنی انسان سوچے کہ سیدۃ النساء العالمین، سیدۃ النساء اہل الجنہ ہونے والی خاتون، اور مسلمانوں کو نہیں پتا کہ نبی کی بیٹی کی قبر کہاں پر ہے۔ یہ قبر کا نشان مٹا کر اپنے ظالموں کا، اپنے اوپر ظلم کرنے والوں کا نشان رہتی دنیا تک ثابت کر کر گئی ہے۔ لیکن انسان مثلا مر جانے کے بعد بھی اس کا نشان قبر اور قبر کے اوپر لگا ہوا پتھر، اس کے اوپر لکھا ہوا نام کم از کم اس کی ذات سے منسوب رہتا ہے۔ سیدہ دنیا سے حتیٰ نشان قبر تک کا بھی ارتباط اپنے ساتھ رکھ کر، لہذا قبر کہاں ہے بی بی کی، یہ سر اس وقت تک باقی رہے گا جب تک کہ بی بی کا بیٹا پردہ غیبت سے ظاہر نہ ہو جائے۔ شب جمعے کی شام ہے، آج پورا دن زہرا کا انتقام لینے والا بیٹا پورا دن منتظر رہا ہوگا کہ شاید آج مجھے اذن ظہور ملے اور میں اپنی جدہ کا انتقام لوں۔ 1200 سال سے جس کے پہلو میں اس پہلو کے ٹوٹنے کا درد ہوتا ہے آج تک، وہ تو جانتا ہے نا، اسے معلوم ہے۔ بعض علماء نے اشارتاً عرض کیا ہے کہ حتیٰ بی بی نے اس در و دیوار کے درمیان میں اگر یا حضرت امیر کو پکارا ہے یا اپنی تکلیف میں اپنے اس بیٹے کو یاد کیا، اور وہ پورا دن منتظر ہے اس بات کا کہ کاش خدا مجھے اذن ظہور دے اور میں اپنی جدہ کے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لوں۔
کیا لیا ہے بی بی نے اس دنیا سے؟ کچھ نہیں. لیکن سیدہ کے مصائب کا آغاز پیغمبر کی حیات میں ہو گیا ہے. یہاں زہر کی شدت نے اضافہ ہوا ہے، پیغمبر زہر کی شدت میں تڑپ رہے ہیں، وہاں پیغمبر کی اس تکلیف میں اضافہ پیغمبر کی امت کر رہی ہے، پیغمبر کی بے احترامی کر کے. کبھی اسامہ کے لشکر سے واپس آ کر، کبھی پیغمبر کو کاغذ اور قلم نہ دے کر، کبھی پیغمبر کو بے احترامی کے ساتھ مخاطب کر کے. کیا سیدہ نہیں دیکھ رہی؟ ایک ایک مقام کو محسوس کر رہی ہے. ارے سیدہ تو وہ ہے کہ جب مکہ میں پیغمبر کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، سیدہ جا کر اپنے بابا کی مدد کر رہی تھی. تو اب سیدہ متوجہ ہے کہ اس وقت میں میرا بابا کس مظلومیت سے گزر رہا ہے. لہذا لہجہ بلہجہ پیغمبر کی زندگی میں ان آخری مراحل میں پیغمبر کے قلب کی تقویت کے لیے بار بار پیغمبر کے پاس جا رہی ہے. اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب زہر کی شدت نے اس قدر اثر کر دیا ہے پیغمبر کے اوپر، نقاہت زیادہ ہے. پیغمبر جو اپنی بیماری میں سیدہ کے وجود سے انرجی حاصل کرتے ہیں، اب سیدہ کی آغوش میں سر رکھ کر لیٹے ہوئے ہیں. شاید سیدہ کے دامن آغوش سے جنت کی خوشبو اور اس نور کو کسب کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو پیغمبر کو بیماری کی حالت میں شفا دیتا ہے. لیکن اب زہر اس مرحلے پر ہے کہ جہاں غشی کا دورانیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور ایک مرتبہ یہ دورانیہ اتنا طولانی ہوا کہ اس دوران کسی نے آ کر دروازے پر دستک دی، دق الباب کیا. جب پوچھا تو کہا ہم مسافر ہوں، ملنا چاہتا ہوں. فرمایا میرے بابا بھی استراحت کر رہے ہیں، کچھ دیر کے بعد آنا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دستک ہوئی، پھر جناب سیدہ نے وہی جواب دیا. جب تیسری مرتبہ دستک ہوئی، دستک دینے والا جرأت نہیں رکھتا کہ زور سے دق الباب کرے. آواز دینے والا یہ جرأت نہیں رکھتا کہ اپنی آواز میں سختی پیدا کر سکے. لیکن تیسری مرتبہ دروازے کا کھٹکھٹایا جانا ہی سیدہ کے لیے سنگین ہو گیا. آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، کچھ قطرے حضرت کے چہرے اقدس پر گرنا تھے. ایک مرتبہ آنکھ کھول کر دیکھا اور جب سیدہ کو روتے ہوئے دیکھا، اس عالم میں بھی پیغمبر ایک مرتبہ تڑپ کر اٹھ کر بیٹھ گئے. یقیناً سوچ رہے ہیں میری زندگی میں میری بیٹی کو کس نے رلایا ہے. لہذا سینے سے لگا کر رونے کا سبب پوچھا. سیدہ نے بتایا بابا کوئی بار بار دروازے پر آ رہا ہے. فرمایا سیدہ آپ متوجہ نہیں ہوئی، شاید بابا کی طبیعت نے، بابا کے اوپر ہونے والی کیفیت نے سیدہ کی توجہ کو اپنی طرف اس طریقے سے متوجہ رکھا ہوا ہے، آپ متوجہ نہیں ہوئی. بی بی یہ جو دروازے پر آ رہا ہے یہ کسی سے اجازت نہیں مانگتا، ملک الموت ہے. یہ احترام خدا جانے اللہ تبارک و تعالی سیدہ کے لیے کس احترام کو ظاہر کرنا چاہتا ہے. ملک الموت سیدہ کے اذن کے بغیر داخل نہیں ہو سکتا. ارے یہ احترام سیدہ ابھی دیکھ رہی ہے، کچھ دیر کے بعد امت کے افراد دروازے پر ہوں گے. سیدہ خود تعارف کرائے گی میں سیدہ بنت مصطفیٰ، لیکن جواب کیا آئے گا؟ ہوا کرے اگر علی کو باہر نہ نکالا ہم دروازے کو آگ لگا دیں گے. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بار الہا بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، منتقم زہرا حضرت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے ظہور کے ذریعہ سے دنیا سے ظلم اور استبداد کا خاتمہ فرما. عدل اور عدالت کو قائم فرما. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، رہبر انقلاب اسلامی، مقاومت اسلامیہ کی حفاظت فرما. جہاں جہاں مقاومت اسلامیہ باطل قوتوں سے برسر پیکار ہے، بار الہا ان سب کو نصرت و کامیابی عنایت فرما. باطل قوتوں کو، دین دشمن قوتوں کو، استکباری استعماری استحصالی قوتوں، بالخصوص امریکہ، اسرائیل اور ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما.
پاکستان میں ان کے جتنے حامی ہیں سب کو نیست و نابود فرما، تمام مومنین کو بالعموم اپنے حفظ و امان میں رکھ، پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان